الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بفضل اللہ تعالی. آج ہم لوگ پارٹ 5 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کا بک کا نام ہے دی 10 نلیفائرز آف اسلام. ایکسپلینیشن اس کا چل رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ اسٹارٹ کریں، جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہو کچھ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیا کریں. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا اگر آپ کسی اور چیز کے بارے میں بھی اگر کچھ بھی آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو اسلام کے کوئی بک کے بارے میں جاننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ ضرور سے کمنٹ میں لکھ دیں. اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے کا بھی فائدہ پہنچے. تو انشاءاللہ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی فرسٹ نلیفائر کے کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی، یعنی کہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے علاوہ کسی ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے اگر انسان اس پہ مر گیا. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ڈائز اپون لکھا ہوا ہے. تو کوئی چانس ہی نہیں رہے گی اس کے پاس ڈے آف ججمنٹ میں کہ وہ اللہ سے فارگیونیس حاصل کر سکے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کوئی شرک پہ مرا تو ختم بات اس کی کہ وہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، ایک دم ایسی جگہ پہ رہنا صحیح میں اس کے بعد کبھی بھی اسلام کچھ بھی نہیں پہنچا، اور حالانکہ وہ موحد تھا، وہ اس کے دل میں ایک بات تھی کہ مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو جیسا بھی شخص کا وہ ہوگا جیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب ایک امتحان ان کا ہوگا، آخرت میں ایک امتحان ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے پھر آگے بات آتی ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو پارٹنر سیٹ اپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیراڈائز کو بالکل منع کر دیا، حرام کر دیا، اور فائر ہی اس کا ایبورڈ ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی ہیلپر نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام جو عالم ہے اس کا کیا ہے، مطلب اس کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے، اور اسی کے لیے ساری حمد ہے. یعنی الحمدللہ، اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہوتا، کوئی پارٹنر ہوتا، تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو مطلب جو ڈومینین ہے اس کے اوپر تو نہیں قائم ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا الگ ڈومینین ہے اور مطلب ہم پارٹنر ہیں، تو مطلب میرے ڈومینین میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اعوذ باللہ. تو اتنی خطرناک چیز شرک ہوتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے جو ڈومینین ہے، جو اس میں کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے. تو پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک ہے، جو بھی شرک کرتا ہو، اور شرک جو ہے اس کے انواع بھی ضروری نہیں انسان سمجھے کہ کوئی اگر کسی کا نام اگر ایسا لگے کہ نان مسلم ہے تبھی وہ مشرک ہوا. جو فار ایگزامپل چرچ یا مندر یا کوئی اس میں جا رہا ہے، گرودوارے جائیں، تو وہی مشرک ہوا. بلکہ مشرک ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ جو دعا عبادت ہے اس میں ایسوسیٹ کرے. تو کوئی شخص اگر قبر پہ جا کے وہی کام کرتا، سیدھے مانگتا ہے کہ آپ ہماری یہ پوری کر دیں، جیسے کہ ہم لوگ مزار پہ دیکھتے ہیں جو حال ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو دل میں بھی اس طرح کا خوف رکھتا ہے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ فلانا شخص کوئی دوسری کنٹری میں رہ کے یا کہیں دوسری جگہ پہ، یا جو دوسری جگہ میں کوئی خبر پہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، تو یہ سب چیز اس کو شرک میں داخل کر دیتی ہے. شرک بہت ہی باریک چیز ہے. تو اس کا مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سلاٹرنگ والی بات بھی لکھی ہوئی کہ دیکھیے کہ شرک یہ بھی ہے کہ کسی قبر پہ گیا کوئی، اس نے جو ہے یا کسی مندر کسی جگہ گیا، اس نے جو ہے یا کسی جن کے لیے وہ گیا، اس نے جانور کو جو ہے قربان کیا اور کہا کہ یہ مطلب میں آپ کے لیے قربان کر رہا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ شخص بھی مشرک ہے، کیونکہ اللہ کی سے جو وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے ذبح کر سکتا ہے. پھر یہاں پر جو یہ بات ہے فصلی لربک وانحر، یہ ہر کوئی کتنی ایزیلی تین ورسز کی جو سورہ ہے ہر کوئی پڑھتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مطلب پریئر کے لیے اللہ کی طرف ٹرن ہو، اور ونحر یعنی جو سیکریفائس ہے صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرے سیکریفائس، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جو رب ہے تمام عالمین کا، کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ ہے، اسی کے لیے مجھے کمانڈ کیا گیا ہے، اور میں پہلا ہوں مسلمس میں سے. مسلم کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کہ میں نے مطلب سبمٹ کیا اللہ کے کمانڈ کے آگے میں نے سبمٹ کیا. تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے. تو اس کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے کہا کہ یہاں پر یہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اب یہ جو حدیث ہے، یہ بیسیکلی اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ بک ہوگی 3 فنڈامنٹل پرنسپلز، اس میں بھی یہی پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بھی مینشنڈ ہے کہ جو بھی اللہ کے مطلب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سیکریفائس کرتا ہے، کچھ بھی سیکریفائس کرتا ہے، ایک چھوٹا سا انڈا بھی اگر جائے کوئی کہہ دے کہ نہیں ہم اس کے لیے ہم دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور وہ ایک مکھی بھی اگر کوئی سیکریفائس کر دیتا ہے ایگزامپل کے طور پہ، تو ظاہر سی بات وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. تو وہ وہی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ایسا شخص جو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کاشف یہاں سے سیکنڈ نلیفائر سے اسٹارٹ کریں. سیکنڈ نلیفائر جو ہے ہم لوگ کا پچھلے سے ریلیٹڈ ہی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنے اور اللہ کے بیچ میں دعا کے لیے کسی کو ایک انٹرمیڈیری، ایک
کہہ سکتے ہیں مڈل مین یا کچھ بھی اس طریقے کا بناتا ہے. کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی انسان ہے اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, اس کی کوئی دعا ہے, اوبیسلی دعا سوائے اللہ کے کوئی پورا نہیں کر سکتا, تو وہ یہ سوچے کہ ہم اپنی دعا جو ہے کسی پیر اولیاء ایکس وائی زیڈ, یہ لوگ بولتے ہیں یا غوث پاک فلانا یا غوث پاک ایکس وائی زیڈ, وہ جو اپنے بیچ میں کسی ایک کو لا دیا, یہ جو ہے آپ کا سیکنڈ نلیفائر ہوتا ہے. اور اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں عالم لوگ کا, علماء لوگ کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ اس طریقے کی حرکت جو ہے انسان کے اس کو اسلام کو نلیفائی کر دیتی ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو پہلا پیسج لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایکسپلینیشن دی ہوئی کہ یہ سیکنڈ نلیفائر اسلام کا, اور جو بھی اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی پیر اولیاء ایکس وائی زیڈ چیزوں کو لا کر کے رکھتا ہے دعاؤں کے بیچ میں, تو ایز این انٹرسیشن کے لیے, اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس پہ یقین کرتے کہ بھائی ہم اس کو اپنی دعا بتا دیا, اب یہ میری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے, پوری ہو جائے. کبھی کبھی تو لوگ جو انٹرمیڈیٹ پر ہی یقین کر لیتے کہ یہی میری دعا پورا بھی کر دیں گے, ایک دم نیکسٹ لیول چلے جاتے ہیں. یہ آپ کا دوسرا جو ہے وہ نلیفائر ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورہ زمر کی آیت ہے, یہ اسی کہہ سکتے ہیں کہ نلیفائر کے کانٹیکس میں لکھیے کہ اس طریقے کے لوگوں سے جب بات کرو گے, ان سے پوچھو کہ تم کو ضرورت کیا ہے کسی کو بیچ میں لانے کی, اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو, تو وہ کہیں گے کہ دعا صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں, کیونکہ وہ اللہ کے زیادہ اچھے نیک بندے تو اللہ کے زیادہ قریب ہے, تو چانسز ہیں زیادہ کہ بھائی ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اور ان کا کبھی کبھی ایکسپلینیشن یہ رہتا ہے ایسے سچویشن میں کہ اگر اب ہم پریزنٹ ڈے میں ہیں, ہمیں کسی آفس یا کسی دفتر میں کوئی کام کروائیں, تو ہم ڈائریکٹ سی او کے پاس نہیں جائیں گے, پہلے ہم کسی پاس جائیں گے, پھر اس کے پاس جائیں گے, پھر وہاں پہ جائیں گے. یہ جہالت بھرا جو دنیا کا کانسیپٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے دین میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کانٹیکس میں یہ آیا تھا کہ وی ورشپ دیم اونلی دیٹ دے میں برنگ اس نیئر ٹو اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ دونوں یہاں پہ جو تین آیتیں دی نا, وی ورشپ دیم اونلی دیٹ دے برنگ اس نیئر ٹو اللہ اینڈ دے ورشپ beside اللہ تھنگس دیٹ ہرٹ them not or profit them, they say these are our intercessors with Allah. کی عبادت ہے وہ کسی بھی بیچ کے شخص کی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے اور وہ اللہ سے ان کے لیے سفارش کر دیں گے. یہی سب فالتو کی جو کیا کہہ سکتے سیدھے سیدھے قرآن کی آیتوں کے اگینسٹ جانے والا جو کام ہوا وہ کریں گے. اور بہت پختہ, بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اس چیز کے اوپر یقین ہے. تو اس پورے پیج میں یہ تین آیتوں کا ریفرنس یہی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کام کرنا انسان کو اسلام کے باہر کر دیتا ہے اور اس کا جو دین ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ پیج 49 سے جس کا ویو کنٹینیو کرتا ہے. آواز آ رہی وعلیکم السلام. آ رہی ہے نا؟ سورہ یونس کی آیت ہے, آیت نمبر 18. اس کے بعد اس کی جو تفسیر ایکسپلینیشن میں ہے کہ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان مطلب وسیلہ ہے, مطلب جو وسیلہ کے ٹائپ مانتے ہیں, ایک یہ شرک کے ایک قسم ہے. یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور اس کے مطلب برابر کسی کو قرار دینا. یہ لوگ جن کو اللہ کے قریب سمجھتے ہیں انہیں میڈیٹر یا انٹرسیسر کہتے ہیں تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب لے آئے, لیکن اصل میں یہ شرک ہے. یہ مطلب لوگوں نے دنیا کے مطلب بادشاہ اور حکمرانوں کو دیکھ کر اللہ کے لیے بھی وہی مثالیں بنائی جیسے دنیا کے حکمران کے پاس صرف وسیلہ سے پہنچا جا سکتا ہے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ اللہ تک بھی وسیلوں کے ذریعے پہنچا جائے گا, لیکن اس طرح انہوں نے اللہ کے کچھ مخلوق کو اس کے حقوق میں شریک بنا دیا, نعوذ باللہ. یعنی انہیں اللہ کے قریب سمجھ کر ان سے دعا مانگنا یا ان سے سفارش کرنا, یہ سب شرک کے دائرے میں آتا ہے. پھر آتا ہے کہ دوسرا نوریفائر تھا, تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی مطلب وسیلہ انٹرمیڈیٹر بناتا ہے, ان سے دعا کراتا ہے, ان سے مدد یا سفارش مانگتا ہے, تو یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے, کیونکہ جو انٹرسیشن ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں کہ کہہ دو کہ تمام سفارش صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر پیج نمبر مطلب کیا کہتے ہیں 450 پہ ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 44 ہے کہ کہہ دو کہ صفات انٹرسیشن صرف اللہ کے لیے ہے, اس کا ہی آسمان و زمین کا مطلب راز ہے. اور مطلب یعنی جو بندہ سفارش چاہتا ہے تو اسے صرف اللہ کی توحید کے ذریعے چاہیے, نہ کہ کسی کو اللہ کا شریک بنا کر. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دل سے اخلاص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
معبود نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں کر لی، لیکن میں نے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی کہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری یہ دعا انٹرسیشن ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اس کا مطلب تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی شفاعت ہے پوری اللہ کی اختیار میں ہی ہے، اور کوئی انٹرمیڈیٹ ان کے بیچ میں نہیں ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پر قائم رہے اور شرک سے بچتے رہتے ہیں۔ جو لوگ مطلب اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ یا کسی انٹرمیڈیٹر کو بناتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے برابر کسی اور کو رکھ رہے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، میرا یہیں تک تھا۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم لوگ 51 پیج تک ہم لوگ نے کور کیا اس بک کو۔ تو بیسکلی تھوڑا شارٹ ہی سیشن چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ نالج جو ہے تھوڑا شارٹ رہے لیکن وہ اثردار رہی، یہ ضروری چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نالج پہ عمل کرنے والے بنائیں اور شرک سے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔